اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب 12، حصہ 4، آخری بیعت عقبہ۔ ذی الحجہ 14 بعد بعثت، جون یا آغاز جولائی 622 عیسوی کا زمانہ حج آنے تک مدینے میں اسلام خوب پھیل چکا تھا۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں حج کے موقع پر قبائل کی قیام گاہوں کے چکر کاٹتے رہے اور فرماتے رہے کہ کون مجھے اپنے ہاں پناہ دیتا ہے اور کون میری مدد کرتا ہے، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ مگر کوئی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ اگر یمن یا مصر کا کوئی آدمی مکے جانے کے لیے نکلتا تو اس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس سے کہتے، ذرا قریش کے اس جوان سے بچے رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی قیام گاہوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ آخر کار اللہ نے ہمیں یثرب سے آپ کے پاس بھیج دیا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور حال یہ ہو گیا کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا، ایمان لاتا، قرآن پڑھتا اور پلٹ کر جب اپنے گھر جاتا تو اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح انصار کے محلوں میں سے کوئی ایسا نہ رہا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ پایا جاتا ہو اور وہ علی اعلان اپنے اسلام کا اظہار نہ کرتا ہو۔ عربی میں محلوں کی جگہ اصل میں لفظ دور استعمال ہوا ہے، جو دار کی جمع ہے۔ اہل مدینہ کی بستی اس طرز پر تھی کہ ہر قبیلے کا ایک دار تھا، جس میں اس کے مکانات، کھیت، نخلستان سب یکجا ہوتے تھے۔ اس طرح کے 9 دار اس زمانے میں مدینے کے اندر پائے جاتے تھے، اور ہر ایک دار اپنی جگہ مستقل بھی تھا اور دوسرے قبیلے کے داروں سے متصل بھی۔ اسی بنا پر ہم نے دار کے لیے لفظ محلہ استعمال کیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سب جمع ہوئے اور آپس میں بات کی کہ آخر ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں چھوڑے رکھیں گے کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ ہر جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں امن میسر نہیں۔ اس کے بعد ہم 70 آدمی حج کے موقع پر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات کا وقت طے ہوا۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ امام احمد، طبرانی، ابن جریر طبری اور ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ حاکم اور ابن سعد کی روایت ہے کہ اس سال اوس و خزرج کے 500 آدمی حج کے لیے نکلے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سردار اور بزرگ برا رضی اللہ عنہ بن معرور بھی تھے۔ راستے میں انہوں نے کہا، میری ایک رائے ہے، معلوم نہیں تم لوگ اس سے اتفاق کرتے ہو یا اختلاف۔ ہم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، میری رائے یہ ہے کہ میں کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز نہ پڑھوں بلکہ اس کی طرف منہ کر کے پڑھوں۔ ہم نے کہا، ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ شام یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل نہ کریں گے، مگر وہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہم انہیں اس پر ملامت کرتے رہے۔ مکے پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بھتیجے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں اور ان سے اپنے اس فعل کے متعلق پوچھیں جو میں کرتا رہا ہوں، کیونکہ تم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے میرے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے اہل مکہ میں سے ایک شخص سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا، ان کے چچا عباس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں،
کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں ہمارے ہاں آتے رہتے تھے۔ وہ بولا حرم میں جاؤ، وہ عباس کے ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ برآ بن معرور ہیں اور یہ کعب بن مالک۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کبھی نہیں بھولتا کہ میرا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاعر۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر برا رضی اللہ عنہ نے اپنا مسئلہ پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اسی قبلے کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم ایام تشریق کے بیچ والے روز عقبہ میں آپ سے رات کے وقت ملیں۔ ایام تشریق سے مراد وہ دن ہیں جن میں حج کے بعد لوگ منی میں ٹھہرتے ہیں۔ جب وہ رات آئی تو ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنے پڑاؤ پر سوئے اور 1/3 رات گزرنے کے بعد خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے، کیونکہ ہم اپنی قوم کے مشرکین سے یہ معاملہ چھپانا چاہتے تھے۔ لیکن ہمارے ساتھ ہمارے سرداروں اور اشراف میں سے ابو چابر عبداللہ بن عمرو بن حرام تھے جو ابھی تک اپنے دین پر قائم تھے۔ ان کو ہم نے ساتھ لے لیا اور ان سے کہا آپ ہمارے اشراف اور سرداروں میں سے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنے۔ پھر ہم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور ان کو بتایا کہ اس وقت ہمیں عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ہم 73 مرد تھے اور ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں، ایک بنی نجار میں سے نصیبہ یا نصیبہ بنت کعب ام عمارہ، دوسری بنی سلمہ میں سے اسماء بنت عمرو ام منیع۔ نصیبہ بنت کعب ام عمارہ یہ خاتون مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ تھیں۔ لڑائی میں بذات خود حصہ لیا، 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس سے پہلے ان کے صاحبزادے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ ایک عضو کاٹ کر شہید کر چکا تھا۔ جب وہ کہتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہو تو یہ کہتے ہاں۔ جب وہ کہتا کہ تم میرے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہو تو یہ کہتے میں کچھ نہیں سنتا۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ دیتا۔ اس طرح ہر سوال و جواب کے بعد ان کا ایک عضو کاٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس ظالم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار ڈالا، مگر انہوں نے اس جھوٹے مدعی رسالت کی آخر وقت تک تصدیق نہ کی۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 108 اور 109۔ اس آخری بیعت کے شرکاء کی تعداد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 بتائی ہے اور عورتوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہی قول امام احمد اور بہیقی اور عامر شعبی سے نقل کیا ہے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے 73 مردوں اور 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے ناموں کی بھی صراحت کی ہے۔ ابن اسحاق نے مزید تفصیل یہ دی ہے کہ 73 مرد تھے، جن میں 11 اوس میں سے تھے اور 62 خزرج میں سے، اور 2 عورتیں تھیں، ایک نصیبہ بنت کعب جو اپنے شوہر زید بن عاصم اور اپنے 2 لڑکوں حبیب اور عبید اللہ کے ساتھ آئی تھیں، دوسری اسماء بنت عمرو۔ غالباً اس اختلاف روایات کی وجہ یہ ہے کہ عرب اکثر کسر چھوڑ کر عدد بیان کرتے ہیں، اور جماعت کی عظیم اکثریت اگر مردوں پر مشتمل ہو تو انہی کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، اکا دکا عورت کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے عویم بن سعادہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب ہم مکہ پہنچے تو سعد بن خثیمہ اور معان بن عدی اور عبداللہ بن جبیر نے مجھ سے کہا چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کریں، کیونکہ ہم آپ پر ایمان تو لا چکے ہیں مگر ابھی تک آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نکلے اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب کے مکان پر تشریف رکھتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ سے پوچھا کہ ہماری یعنی مدینے سے آنے والے وفد کی ملاقات آپ سے کب اور کہاں ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
تمہارے ساتھ تمہاری قوم کے وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے مخالف ہیں، اس لیے اپنا معاملہ مخفی رکھو یہاں تک کہ حاجی منتشر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کے لیے وہ رات تجویز کی جس کی صبح کو یوم النفراء الآخر کہا جاتا ہے، یعنی وہ آخری دن جب حاجی منا سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مقام عقبہ کا نشیبی حصہ مقرر فرمایا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے۔ طبقات ابن سعد، طبع بیروت، 1957، جلد اول، صفحہ 221۔ ابن سعد 168 ہجری میں پیدا ہوئے اور 230 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس مقام پر دوسری صدی ہجری میں مسجد موجود تھی، اور یہ مسجد اس وقت بھی موجود تھی جب 1936 میں محمد حسین ہیکل نے حجاز کا سفر کیا، جیسا کہ وہ اپنی کتاب فی المنزل الوحی میں مسجد العقبہ کے نام پر صفحہ 111 پر بیان کرتے ہیں، مگر افسوس کہ آج اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کا نشیبی حصہ ملاقات کے لیے مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کسی سوتے کو جگانا نہیں اور کسی غائب کا انتظار نہ کرنا۔ بیعت عقبہ کے بارے میں تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ لوگ رات کے وقت چھپتے چھپاتے دو دو چار چار کر کے طے شدہ مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ موجود پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں ان پر اعتماد فرماتے تھے، حالانکہ ابھی وہ بظاہر غیر مسلم بنے ہوئے تھے۔ ابن سعد نے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام الفضل اور میں سب مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے بعد جب کفار کے ہاں گھر گھر ماتم برپا تھا تو ہمارے ہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں ان پر اعتماد فرماتے تھے، حالانکہ ابھی وہ بظاہر غیر مسلم بنے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے اس نازک موقع پر آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ہر لحاظ سے بات پختہ کر لیں۔ امام احمد بہیقی اور عامر شعبی کی روایت ہے کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو بولنا ہو مختصر بولے اور بات کو طول نہ دے، کیونکہ مشرکین کے جاسوس تمہاری کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک، جن کی روایت کا ایک اہم حصہ ہم امام احمد، ابن جریر طبری اور ابن ہشام کے حوالے سے اوپر نقل کر چکے ہیں، اپنی اسی روایت کے سلسلے میں آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی ابتدا کی۔ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، اس زمانے میں اوس اور خزرج کے مجموعے کو خزرج کہا جاتا تھا۔ خزرج کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں جو حیثیت رکھتے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے۔ جو لوگ ان کے بارے میں ہمارے ہم خیال ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان کے مقابلے میں ہم بنی ہاشم و بنی مطلب نے ان کی حمایت و حفاظت کی ہے، اس لیے وہ اپنی قوم کے اندر مضبوط حیثیت اور اپنے شہر میں محفوظ مقام رکھتے ہیں، لیکن وہ تمہارے ہاں جانے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہیں ہیں۔ اب اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو گے جس کے ساتھ تم انہیں مدعو کر رہے ہو، اور ان کے مخالفین کے مقابلے میں ان کی حفاظت کرو گے، تو جو ذمہ داری تم اپنے اوپر اٹھا رہے ہو اسے اٹھا لو۔ لیکن اگر یہاں سے ان کے نکلنے اور تمہارے ساتھ جا ملنے کے بعد تم کسی درجے میں بھی یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ تمہیں ان کا ساتھ چھوڑ دینا اور انہیں دشمنوں کے حوالے کر دینا پڑے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم میں مضبوط حیثیت اور اپنے شہر میں محفوظ مقام رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم نے سن لی، اب یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں اور اپنے لیے جو عہد ہم سے لینا چاہیں لے لیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر میں قرآن پڑھا، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی، اور اس کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حمایت و حفاظت کرو گے جس طرح خود اپنے بال بچوں کی کرتے ہو۔ برا بن معرور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا، جی ہاں،
اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کی ہر اس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے ہم خود اپنی جان، اپنی آل اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ پس یا رسول اللہ، ہم سے بیعت لیجئے، ہم جنگ آزما لوگ ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے اس کو وراثت میں پایا ہے۔ بیچ میں بات کاٹ کر ابو الحسن انتیحان نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے دوسرے لوگوں یعنی یہود کے درمیان حلیفانہ تعلقات ہیں جن کو اب ہم کاٹ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم یعنی قبیلے میں واپس تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، بلکہ اب خون کے ساتھ خون اور قبر کے ساتھ قبر ہے، یعنی میرا مرنا اور جینا اب تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، جس سے تمہاری لڑائی اس سے میری لڑائی، اور جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری کی جو روایت ہم نے اس سے پہلے مسند احمد و طبرانی سے نقل کی ہے، اس میں آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ عقبہ میں جب ہم سب جمع ہو گئے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ تم اچھے اور برے ہر حال میں حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے، خوشحالی ہو یا بدحالی، ہر صورت میں مال خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کر دو گے، اور اللہ کے معاملے میں حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو گے، اور اس بات پر کہ جب میں تمہارے یہاں آؤں تو تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر ہم اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جماعت کے سب سے کم سن نوجوان بحیقی کی روایت کے الفاظ میں میرے سوا سب سے چھوٹے اسعد بن زرارہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے ان کے پاس اس کے سوا کسی اور وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جانا تمام عرب کی دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تمہارا خون چاٹیں گی، لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ تھام لو، اور تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے، لیکن اگر تمہیں اپنی جانوں کا خوف ہے تو پھر ابھی سے چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ اس پر سب لوگوں نے کہا، اسد، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی۔ حاکم اور بزار اور بحیقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن جریر طبری اور ابن ہشام نے عاصم بن عمر بن قتادہ کے حوالے سے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ بیعت کے موقع پر عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاری نے کہا، خزرج کے لوگوں، کچھ جانتے ہو کہ اس ہستی سے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں بلند ہوئی کہ ہاں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تم لوگ گورے اور کالے سب سے لڑنے کے لیے بیعت کر رہے ہو، یعنی یہ بیعت کر کے تم دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ اب اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر یہ ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جس عہد کے ساتھ تم اس ہستی کو اپنے ہاں دعوت دے رہے ہو اسے اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے، تو پھر بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حاضرین نے بالاتفاق کہا، ہم انہیں لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے عہد کو پورا کر دکھائیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، جنت۔ ابن سعد نے حضرت معاذ بن رفاع بن رافع کی روایت واقدی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ عقبہ کے مقام پر جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا، اے گروہ خزرج، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے، اور حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کے درمیان سب سے بڑھ کر مضبوط حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے جنہوں نے ان کا دین اختیار کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا،
سب حسب و شرف کی بنا پر ان کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس ہی جانا چاہتے ہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ تم اتنی طاقت اور استقامت اور جنگی بصیرت رکھتے ہو یا نہیں کہ تمام عرب کی عداوت کے مقابلے میں ڈٹ سکو، کیونکہ عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑیں گے۔ لہذا سوچ سمجھ کر رائے قائم کرو، آپس میں مشورہ کر لو اور سب کے اتفاق سے کوئی ایک فیصلہ کرو، کیونکہ سب سے اچھی بات سچی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے دشمن سے لڑتے کس طرح ہو؟ لوگ خاموش رہے اور عبداللہ بن عمرو بن حرام، جنہوں نے بیعت عقبہ سے عین پہلے اسلام قبول کیا تھا، اس سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم جنگ آزما لوگ ہیں، لڑائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ ہم اس کے مشاق ہو چکے ہیں، باپ دادا سے ہم نے اس کو میراث میں پایا ہے۔ ہم پہلے تیر اندازی کرتے ہیں یہاں تک کہ تیر ختم ہو جائے، پھر ہم نیزوں سے لڑتے ہیں یہاں تک کہ نیزے بھی ٹوٹ جائیں، پھر ہم تلواریں سوت کر آگے بڑھتے ہیں اور شمشیر زنی کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دشمنوں میں سے جس کی موت جلدی آ جائے وہ مر جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم واقعی جنگی لوگ ہو۔ پھر برا بن معرور بولے، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، خدا کی قسم اگر ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا تو ہم صاف صاف کہہ دیتے، مگر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں لڑا دینا چاہتے ہیں۔ واقعی کی ایک اور روایت میں حضرت برا بن معرور کی اس تقریر کے یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں، ہم خوب سامان جنگ اور لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ حال جب اس وقت تھا جب ہم پتھر کے بت پوجتے تھے، تو بھلا ہمارا حال اب کیا ہوگا جبکہ اللہ نے ہمیں وہ حقیقت دکھا دی ہے جس سے دوسرے لوگ اندھے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہماری تائید فرمائی ہے۔ بیعت عقبہ کی اہمیت۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ اہل یثرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرما روا کی حیثیت سے بلا رہے تھے، اور اسلام کے پیرووں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ یثرب میں جمع ہو کر اور یثربی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم اسلامی معاشرہ بنا لیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دارالاسلام بنا لیا۔ اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمدنی بائیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر رات کی اس مجلس میں اسلام کے ان اولین مددگاروں یعنی انصار نے اس نتیجے کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، جیسا کہ اس موقع پر ان کی تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ انصار کا جذبہ فدائیت۔ تمام خطرات کو خوب جانتے اور سمجھتے ہوئے انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اس پر کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس کرنا تو درکنار، انہیں تو اس پر فخر تھا اور ان کے اندر اس راہ میں مسابقت کا جذبہ اس قدر زبردست تھا کہ ان میں یہ بحث چل پڑی کہ ہم میں سے کس کو بیعت کے وقت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا شرف نصیب ہوا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی نجار کا دعویٰ تھا کہ اولین بیعت کرنے والے اسعد بن زرارہ تھے۔ بنی عبد الاشہل کا دعویٰ تھا کہ یہ شرف ابو الحسن بن التحیان کو حاصل ہوا۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ بنی سلمہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے کعب بن مالک تھے۔ ابن سعد نے واقعی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اوس و خزرج میں اس بات پر تفاخر ہوا کہ بیعت میں سبقت کرنے والا اوس میں سے تھا یا خزرج میں۔ آخرکار لوگوں نے کہا اس معاملے کو حضرت عباس بن عبد المطلب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
चुनांचे उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देने वाले पहले शख्स असद बिन जुरारा थे, फिर बरा बिन मारूर, फिर अस्यद बिन हुजैर। 12 नकीबों का तकर्रुर। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मालिक की जो रवायत हम इससे पहले नकल कर चुके हैं, इसके आखिर में वो बयान करते हैं कि बैत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अपने अंदर से मुझको 12 नकीब मुंतखब करके दो जो अपने अपने कबीले के ज़िम्मेदार हों। इब्न इसाक की रवायत तबक़ात इब्न साद में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी कौम पर उसी तरह कफ़ील हों जिस तरह हज़रत ईसा बिन मरियम के हवारी कफ़ील थे। दूसरी रवायत तबक़ात इब्न साद ही में वाक़दी से ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में से 12 नकीब लिए थे। इस इरशाद के मुताबिक सब ने 12 आदमी तजवीज़ किए, 9 खज़रज में से और 3 औस में से। इब्न इसाक की रवायत के मुताबिक उनकी फहरिस्त हस्ब ज़ैल है। खज़रज में से 1 असद बिन ज़रारा, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीबुल नक़बा मुक़र्रर किया। 2 साद बिन रबी, ज़माने जाहिलियत में अहले मदीना के चंद पढ़े लिखे आदमियों में से थे। 3 अब्दुल्लाह बिन रवाहा, ये भी लिखना पढ़ना जानते थे। 4 राफ़े बिन मालिक, ज़माने जाहिलियत में कामिल के नाम से याद किए जाते थे। 5 बरा बिन मारूर, हिजरत से कुछ पहले इनका इंतकाल हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी। 6 अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन हर्राम, ये उसी रात को ईमान लाए थे जिसमें बैत अक़बा हुई थी। 7 उबादा बिन सामित। 8 साद बिन उबादा, ज़माने जाहिलियत में कामिल के लक़ब से याद किए जाते थे। 9 मुंज़िर बिन अमरो, ये भी लिखना पढ़ना जानते थे। औस में से अस्यद बिन हुजैर, ये कामिल के लक़ब से याद किए जाते थे। 2 साद बिन खुसैमा। 3 रफ़ा बिन अब्दुल मुंज़िर। इब्न हिशाम ने लिखा है कि अहले इल्म ने इनकी जगह अबुल हैसम बिन तहियान का नाम लिखा है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, अब तुम लोग अपनी अपनी क़यामगाहों की तरफ वापस चले जाओ। बैत की खबर पाकर कुरैश का पहला रद्द अमल। इमाम अहमद, इब्न जरीर तबरी और इब्न हिशाम ने मोहम्मद बिन इसाक के हवाले से हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मालिक की रवायत नकल की है और इससे मिलती जुलती रवायत वाक़दी ने मुतअद्दिद सनदों से बयान की है, जिसे इब्न साद ने तबक़ात में नकल किया है कि जिस रात बैत अक़बा हुई उसी रात कुरैश के कानों में इसकी भनक पड़ गई और सुबह उनके बड़े बड़े आदमी अहले मदीना की क़यामगाह पर पहुँच गए। उन्होंने कहा कि ऐ गुरोह खज़रज, हमें ख़बर मिली है कि तुम हमारे इस आदमी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हो और तुम्हारा इरादा इसे हमारे यहाँ से निकाल ले जाने का है और तुम इससे हमारे ख़िलाफ़ जंग की बैत कर रहे हो। खुदा की कसम, अरब में कोई कौम ऐसी नहीं है जिससे लड़ना हमें तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग करने से ज़्यादा नागवार हो। इस पर अहले मदीना में से जो लोग मुशरिक थे उन्होंने उठकर बहलफ कहा, ऐसा नहीं हुआ है और हमें इसका कोई इल्म नहीं। ये बात कहने में वो सच्चे भी थे क्योंकि वाकई उनको इसका इल्म न था, लेकिन मुसलमान एक दूसरे को नज़रों ही नज़रों में देखते रहे। फिर कुरैश के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई के पास गए और उससे इस मामले का जिक्र किया। उसने कहा, ये इतना बड़ा काम है कि मेरी कौम मुझसे बाला बाला ये नहीं कर सकती और मैं नहीं जानता कि ऐसा हुआ है। कुरैश का इन जवाबात से इत्मीनान न हुआ। वो बराबर टोह में लगे रहे और उन्हें यकीन हो गया कि वाकई ये मामला हुआ है। चुनांचे हज से अहले मदीना की वापसी के वक्त रास्ते में उन्होंने बैत करने वालों का पीछा किया और मक्का के बाहर करीब में अज़ाखिर के मकाम पर हज़रत साद बिन उबादा और मुंज़र बिन उमरो को जा लिया। मुंज़र तो उनसे बच निकले मगर साद बिन उबादा पकड़े गए। कुरैश के लोगों ने उनके हाथ गर्दन से बांध दिए और उनको मारते पीटते उनके सर के बाल खींचते हुए मक्के ले गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब मक्के में मेरे साथ ये कुछ हो रहा था, एक गोरा चिट्टा रोशन चेहरे वाला मर्द माकूल सामने आया। ये शख्स सुहेल बिन उमरू था। मैंने ख्याल किया कि अगर इन लोगों में कोई खैर है तो वो इस शख्स में होगी, मगर जब वो मेरे करीब पहुंचा तो उसने एक ज़ोर का घूंसा मेरे रसीद किया। मैंने अपने दिल में कहा, वल्लाह इनमें कोई खैर नहीं रही। इस हाल में वो लोग मुझे घसीट रहे थे। उनमें से एक शख्स ने मुझसे कहा, ये अबुल नश्तरी बिन हिशाम था। बंदे खुदा,
کیا تیرے اور قریش میں سے کسی کے درمیان کوئی عہد اور جوار پناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اپنے علاقے میں جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس کے تجارتی قافلوں کو پناہ دیتا رہا ہوں۔ ابن سعد نے جبیر کے بجائے اس کے باپ مطعم بن عدی کا نام لکھا ہے۔ اس نے کہا تو ان کا نام لے کر دہائی دے اور بتا کہ تیرے اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ شخص یعنی ابو النشتری ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا نکلا اور حرم کعبہ میں ان کو موجود پا کر کہا کہ خزرج کا ایک آدمی ابتح یعنی مکہ اور منا کے درمیان مصحب کی وادی میں پیٹا جا رہا ہے، اور وہ تم دونوں کا نام لے کر پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان جوار کا تعلق ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ ہے کون؟ اس نے کہا سعد بن عبادہ۔ یہ سن کر دونوں بول اٹھے خدا کی قسم وہ سچ کہتا ہے، ہمارے تاجروں کو وہ اپنے ہاں پناہ دیتا رہا ہے اور اس نے کسی کو ان پر ظلم نہیں کرنے دیا۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے حضرت سعد کو ان ظالموں سے چھڑایا۔ واقدی کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گم ہونے کا جب انصار کو علم ہوا تو وہ پلٹ کر ان کی تلاش میں چل پڑے، لیکن راستے ہی میں وہ ان کو واپس آتے ہوئے مل گئے۔ بیعت کے بعد مدینے میں اشاعت اسلام۔ مدینے واپس پہنچ کر انصار نے بہت تیزی سے اسلام پھیلانا شروع کر دیا اور بڑے زبردست دینی جوش کے ساتھ وہ بت شکنی میں مشغول ہو گئے۔ ابن سعد نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابو ابز بن جبر اور ابو بردہ بن نیار بنی حارثہ کے بت، عمارہ بن حزم اور اسد بن زرارہ، عوف بن افرا، سلید بن قیس اور ابو سرمہ بنی نجار کے بت، زیاد بن لبید اور فروہ بن عمر بنی بیاضہ کے بت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو اور ابو دجانہ بنی ساعدہ کے بت، معاذ بن جبل، سالبہ بن غنمہ اور عبداللہ بن انیس بنی سلمہ کے بت توڑتے پھرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس وقت مشرکین مدینہ پر ایسے چھا گئے تھے کہ وہ اس بت شکنی کی کوئی مزاحمت نہ کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ابن ہشام نے لکھا ہے۔ اہل مدینہ کے سرداروں میں سے بنی سلمہ کے سردار عمرو بن جموح اپنے شرک پر قائم تھے، حالانکہ ان کے بیٹے معاذ بن عمرو مسلمان ہو کر عقبہ میں بیعت بھی کرائے تھے۔ انہوں نے اپنی حویلی میں لکڑی کا ایک بت بڑی عزت و حرمت کے ساتھ رکھ چھوڑا تھا جس کا نام منات تھا۔ اس طرح کے بت کدے عام طور پر مشرکین کے سردار اپنی حویلیوں میں رکھا کرتے تھے۔ جب ان کے قبیلے بنی سلمہ کے نوجوان خود ان کے اپنے بیٹے سمیت مسلمان ہو گئے تو رات کو وہ ان کے صنم خانے میں گھس جاتے اور اس بت کو اوندھے منہ ایک گڑھے میں پھینک دیتے جس کے اندر محلے کے لوگ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے تھے۔ صبح اٹھ کر جب امرو اپنے بت کو غائب پاتے تو چیختے پیٹتے اسے ڈھونڈنے نکلتے اور گڑھے میں جب وہ اوندھے منہ گرا ہوا ملتا تو اسے لا کر دھوتے، پاک صاف کر کے خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتے اور کہتے کہ اگر مجھے وہ شخص مل جائے جس نے تیرے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو اس کو میں سخت رسوا کروں گا۔ یہ کھیل کئی روز چلتا رہا۔ ایک دن جب وہ اس کو گڑھے سے نکال کر لائے تو ایک تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی اور اس سے کہا مجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ یہ حرکت کون کر رہا ہے، اب اگر تیرے اندر کوئی خیر ہے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت کر۔ رات کو ان نوجوانوں نے وہ تلوار تو اس کی گردن سے اتار کر الگ رکھی، ایک مرا ہوا کتا اس کے ساتھ باندھا اور اسے لے جا کر بنی سلمہ کے ایک کنویں میں پھینک دیا جس کے اندر گندگیاں ڈالی جاتی تھیں۔ صبح جب انہوں نے اسے غائب پایا تو ڈھونڈنے نکلے اور مرے ہوئے کتے کے ساتھ لوگوں کی گندگیوں میں اس کو اوندھا پڑا پایا۔ اس وقت ان کی قوم کے مسلمانوں نے انہیں سمجھایا اور ان کی اپنی آنکھیں بھی کھل گئیں اور وہ سچے دل سے اسلام لے آئے۔